على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم رواه البخاري. وفي رواية افطر الحاجم والمحجوم. محترم حضرات، رمضان المبارک میں دوران روزہ کن چیزوں سے، کن کاموں سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کی تفصیل رکھی جا رہی تھی، اور کن چیزوں سے روزے پر اثر ہو جاتا ہے، روزہ پر جو ہے روزہ کے لیے فاسد بننے کا سبب بن جاتا ہے، اس کی تفصیل رکھی جا رہی تھی. تو یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے، دو طرح کی روایت ہے اور بظاہر دونوں متضاد نظر آتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہتے ہیں کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا حالانکہ وہ روزے سے تھے. دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطر الحاجم والمحجوم، پچھنا لگوانے والا اور لگانے والا دونوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھنا جس کو فسد لگانا کہتے ہیں، اسی طرح سے حجامہ کرانا کہتے ہیں، اسی طرح سے انگلش میں پمپنگ کرنا بھی کہتے ہیں، یہ بہت پرانی ریت ہے جسے شریعت نے جائز رکھا ہے. اور پہلے جو پچھنا لگوایا جاتا تھا جس کو فسد کہتے ہیں یا حجامہ کہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک خالی سینگ کا حصہ لے کر اس کو جسم کے اس حصے پر جہاں پر خون وغیرہ زیادہ ہو جائے، خراب فاسد مادہ پیدا ہو جائے، وہاں پر ایسے دھسا کے پھر اس کو کھینچا جاتا تھا. اس کو کاکورا کہا جاتا ہے. اس کو کھینچا جاتا تھا تو وہ خون اس میں کاکورے میں آ کر گرم خراب مادے والا خون نکل جاتا تھا. اس کو سینگنی لگانا بھی کہتے ہیں. اسی کو ٹیکنیکل طور پہ پمپنگ کرنا یا تو حجامہ کرنا کہا جاتا ہے، جو مختلف الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے، کپ وغیرہ لگا کے جو ہے کیے جاتے ہیں. یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آپ نے بھی کروایا ہے اور آپ نے کرانے کی جو ہے تربیت بھی دی ہے. بہرحال معلوم یہ ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں اسے کرنے سے روزے پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. دونوں روایتیں آپ نے سنی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا بھی ہے، لیکن آپ نے قولاً منع کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو عمل اور قول آئے تو قول کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی اس کو عمل کو جو ہے منسوخ مانا جائے گا اور قول کو ناسخ کہا جائے گا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے اگر کوئی آدمی روزے کے حالت میں حجامہ کرواتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ ذہن نشین رہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. کیوں روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر محققین نے بڑی اہم بات لکھی ہے، اس کو ہم حالات سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جس جگہ پہ پمپنگ کی جاتی ہے یا حجامہ لگایا جاتا ہے، وہاں پر جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 1 سے 2 کپ لگانے کے بعد مریض سے پوچھتا ہے، یعنی جس کا حجامہ کیا جا رہا ہے، کہ بھئی کوئی چکر وغیرہ تو نہیں آ رہی ہے نا. یہ سوال کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کہ جسم سے باڈی سے جب خون زیادہ نکل جاتا ہے تو آدمی کی باڈی کمزور ہو جاتی ہے، اسی لیے اس سے پوچھا جاتا ہے. اور حجامے میں بھی یہی ہے. دوسرے حجامت کرنے والوں کی کیوں ممانعت ہے؟ اس کا کیوں روزہ ٹوٹتا ہے؟ چونکہ پرانے دور میں حجامہ کاکورے سے کیا جاتا تھا، سینگنی سے، اور اس سے خون کا کچھ جو ہے حصہ آنے کا ڈر ہوتا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے روزہ توڑنے کا سبب بتایا ہے. آج کے دن جو کروائے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جو کرے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ٹیکنیکل مشینیں آئی ہوئی ہے، نئی جدید آلات آئے ہوئے ہیں. تو اس میں انسان جو کرتا ہے کروانے والے سے متصل نہیں ہوتا ہے. پرانے دور میں متصل ہوا کرتا تھا. بہرحال تو حجامہ سے جو ہے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. دوران روزہ کرنے سے حجامے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ جو ہے جسمانی طبی معائنہ کے لیے کچھ خون نکال لینا، ٹیسٹنگ کے لیے خون نکالا جاتا ہے، خون ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کسی معائنے کے لیے، تو اس کا نکالنا
کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں گنجائش ہے، اس سے جسم پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرے اسی طرح سے اگر جسم کے اوپر کسی حصے میں زخم وغیرہ لگ گیا ہے تو اس کو صاف کروانا یا اس کو جو ہے بینڈ وغیرہ کروانا، بینڈیڈ لگانا، یہ سب شریعت میں اجازت کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جسم کے خارجی حصے ہے، اس سے معدے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے، کہیں سے خون نکلنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ روزہ اس کا مکروہ ہو گیا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یعنی تھوڑا بہت خون نکل جانے سے، نکسیر پھوٹ جانے سے، یا اسی طرح سے کوئی زخم وغیرہ کا ابھر جانے سے یا اس کو صاف کروانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر جسم پہ جو ہے چھری وغیرہ لگائی جائے نستر کے لیے، اس سے بھی کوئی اثر روزے پر نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ تھوڑا بہت خون کی بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خون زیادہ نکال لیتا ہے باڈی سے یا دے دیتا ہے کسی کو زیادہ، تو اس سے روزے پر اثر آ جاتا ہے۔ جسم کے کسی حصہ کے زخمی ہونے کے بعد علاج کرانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ملتا ہے کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزے کا ٹوٹنا جو معاملہ ہوتا ہے یہ داخل ہونے سے، نکلنے سے نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی کچھ خون وغیرہ نکل جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ طبی اسپرے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر جو ہے اسپرے وغیرہ کے لیے کمپلسری کر دیتے، انہیلر کہیے اس کو، جو یا جو اسی طرح سے جو ہے سانس وغیرہ کی بیماری کے لیے ایک پمپ آتا ہے، اس میں جو ہے کچھ دوا کیمیکل وغیرہ ملا ہوا رہتا ہے۔ اگر ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو استعمال ہی کرے، بغیر اس کے زندگی اس کی جو ہے تکلیف دہ ہو جاتی ہے، تو روزے کی حالت میں اس اسپرے کا استعمال کر لینا کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی کو بخاک عربی میں کہتے ہیں، تو بخاک کے استعمال سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ محققین کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر دوا ہوتی ہے، جو کیمیکل ہوتا ہے، اس کا اثر صرف سانس کی نالیوں تک ہوتا ہے، یعنی وہ سانس کی نالیوں کو کھولنے پر قادر ہوتا ہے، بس اس کے کھینچنے سے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہے، اگرچہ اس کا احساس کچھ نالیوں میں نظر آئے، لیکن معدے میں چونکہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے استعمال سے کوئی حرج نہیں، روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹکیوں کا استعمال یہ بھی بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے ان کو ٹکیوں کی ٹیبلٹ آتی ہے، ایک ٹکیا آتی ہے، وہ زبان کے نیچے رکھنے سے ان کا دل کا معاملہ جو ہے نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہوا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ٹکیا استعمال کرنے والے کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ انعام میں کہ الا مضطررتم الیہ، جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ دل کا جو بیماری ہے یہ ایسی بیماری ہے، ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے روزہ ہو جائے، لیکن جو ہے اچانک دل میں درد اٹھ رہا ہے اور اس کو معلوم ہو چھوٹی سی ٹکیا اگر زبان کے نیچے رکھ لے تو اس کا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ مفسرین محققین کہتے ہیں کہ اس ٹکیے میں اتنی پاور نہیں ہوتی ہے کہ وہ معدے میں جائے، اتنی پاور نہیں ہوتی ہے، فوراً زبان میں گھل کر حلق میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اثر دل پہ ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جائز ہے، گنجائش ہے، بعض لوگوں نے کہا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ راجح یہ ہے کہ آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، روزہ رکھا ہوا ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ عصر کے بعد، مغرب کے ٹائم، روزے تھوڑی دیر پہلے اب ایسی کوئی کنڈیشن ہو جائے کہ بغیر اس ٹکیے کے چارہ نہیں ہے، تو علماء نے راجح بات یہی کہی ہے کہ ایسے وقت میں اس کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، عموماً دن میں اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے سر میں تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اما کان یوم صوم احدکم فلیصبح حنیا کہ دہینا مرجلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اگر روزے سے ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تیل کنگھی وغیرہ کرتا رہے۔ بہت لوگ اس سے احتیاط برتتے ہیں، نہیں بھائی تیل لگانے سے، سرما لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور بھی تفصیلات ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔